Before I start, I want myself to think, and I want you guys to think, okay, what's your wish in this life? What's your desire? What's your vision? آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ کا الٹیمیٹ ڈریم کیا ہے؟ آپ کی الٹیمیٹ سکسس کیا ہے؟ اور جب آنکھیں بند کر کے آپ کا دل میں اگر خیال صرف دنیا کی چیزوں کے بارے میں آتا ہے and it's just دنیا and cars and houses and degrees and good jobs, تو I'm sorry, you have been deceived by شیطان. اور اگر تو آپ کا ان لوگوں میں سے ہیں آپ ماشاءاللہ جن کا آخرت اور اللہ کی جنت کا خیال آتا ہے کہ اللہ بس اس میں داخل کر دے، رسول اللہ کا ساتھ نصیب کر دے اور دنیا بھی عطا کر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، لیکن ہماری پرائرٹی آخرت ہو، تو you have not been deceived by شیطان and you are a person who has been blessed by Allah subhanahu wa ta'ala. ہم دیکھیں زیادہ تر لوگ کون ہیں، آنیسٹلی ذرا اپنے دل سے سوال کریں، استفتح قلبک، اپنے دل سے ذرا فتویٰ لیں کہ زیادہ تر لوگ کون ہیں جو اس دنیا کی رنگینیوں کا شکار ہو چکے ہیں یا آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. اور اگر ہم دیکھا جائے تو قرآن کیا کہتا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کھیل تماشا ہے، زینت ہے اور کمپٹیشن ہے آپس میں. کس چیز میں؟ کہ میری اولاد زیادہ ہو جائے، میرے پاس بیٹے زیادہ ہوں، میرے پاس مال زیادہ ہو، میری نسل زیادہ بڑی ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب کی مثال ایسے ہے کہ ایک کھیتی تھی، یعنی بالکل جو ختم ہوتی ہے نا، اس کے بعد ایک فلرش کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور کسان اس کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے کہ دس از اٹ، دس از مائی لائف، دس از آل وٹ آئی ہیو گاٹ. اور پھر اس کے بعد ثم یکون حطاما، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. this life is really temporary life. Imagine entering our grave. Imagine entering 6 feet under the grave where there's no electricity. There are no cash, no ATM cards, no designations, no 21st grade and brigadier and general, ya chief of army staff, ya PM of nothing. It is just your actions. گھر والے پھینک کے واپس چلے جاتے ہیں اور حساب کتاب کرتے ہیں کہ کتنا مال چھوڑ کے گیا ہے یہ، تاکہ ہم آپس میں تقسیم کر لیں. اور ہم لوگوں کا مال اکٹھا کرتے رہ جاتے ہیں. the smart people were the ones who really passed before us. Honestly بتاؤں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم 21st سینچری کے لوگ نا بڑے اسمارٹ اور شارپ ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. جو سابقون تھے نا، جو سبقت لے گئے، بڑا کچھ کر گئے اللہ نے. اولئک المقربون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بڑے مقرب لوگ ہیں، قریب لوگ ہیں. کہاں پہ ہیں وہ؟ فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. اس لوگوں میں سے بہت زیادہ اور آخر آنے والوں میں سے بہت کم. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، امامین سے، اہل بیت میں سے بہت زیادہ، اور آنے والی جنریشن میں سے بہت کم ہوں گے. تو how can we think we are smart and sharp? So we should go back to them کہ وہ کیا کیا کرتے تھے. اور وہ پتہ کیا کیا کرتے تھے؟ They used to compete with each other for جنہ. دو لوگ تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا صحیح حدیث میں کہ آپس میں وہ ہمیشہ کمپٹیشن کرتے تھے، اور اتنا کمپیٹ کرتے تھے کہ اگر ایک شخص ہفتے میں 3 روزے رکھتا تو دوسرا شخص کوشش کرتا کہ میں 4 روزے رکھوں. ایک شخص تہجد گھنٹہ پڑھتا تو دوسرا شخص کوشش کرتا کہ میں 2 گھنٹے تہجد پڑھوں. ایک شخص اپنے مال کا کچھ 20% یا 30% خرچ کرتا صدقے میں، تو اس کا جو دوست تھا وہ چاہتا تھا یہ جو ایک پازیٹیو جیلسی ہے نا کہ میں اپنے بھائی سے کمپیٹ کروں ٹو جنہ، ٹو ہائر لیولز آف پیراڈائز. دس از ریئل کمپٹیشن گائز، دس از ریئل اسٹف، دس از واٹ اسمارٹ پیپل ڈو. تو وہ کہتا اگر میرا بھائی 30% دے رہا ہے تو میں 35% دوں گا اور 40% دوں گا. وہ آپس میں کمپٹیشن کیا کرتے تھے. تو جہاد کا اعلان ہوا اللہ کے نبی کے دور سے پہلے کی بات ہے. تو اس میں یعنی they were pious people، اور نیک لوگوں میں سے تھے، نیک قوم میں سے تھے. تو جب وہ چلے گئے کہ this is it کہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ اکبر، تو اسلام کی چوٹی اور اس کا جو ریوارڈ ہے اٹ از unimaginable. وہاں گئے تو بیٹل جب شروع ہوئی تو گم ہو گئے اور مٹی اور دھوڑ تھی. تو ایک پکڑا گیا. اس کو جب آپریسرز نے اور کفار نے ٹارچر کرنا شروع کیا،
جتنا اس کو ٹارچر کرتے تھے وہ اتنا اسمائل کرتا تھا اور وہ he used to laugh. میں کہا what are you crazy؟ تم ہنس رہے ہو، تم اسمائل کرتے ہو. he said کہ I am beating my brother to Jannah. جتنا مجھے ٹارچر کیا جائے گا، جتنی مصیبت دی جائے گی، I am beating my brother to Jannah. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اور اس کو اور ٹارچر کرتے وہ اور اسمائل کرتا اور لاف کرتا تھا. کہتے ہیں are you guys crazy man? you Muslims, are you crazy؟ تمہارے سے پہلے بھی ایک بندہ جس کو ہم نے پکڑا تھا اور اس کو ہم نے ٹارچر کیا تھا اور وہ ایسے ہی ہنس رہا تھا کہ I am beating my brother to Jannah and he was laughing and we killed him. He got martyred. اور تو بھی ایسے کر رہا ہے. اور جب اس کو پتا چلا کہ میرا بھائی مجھ سے پہلے ٹارچر کیا گیا اور سبقت لے گیا تو he started crying کہ وہ مجھ سے سبقت لے گیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان دونوں کو جنت میں جمع کر دیا اور they lived in Jannah forever after. The point here is الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا جو ہے وہ prison ہے for a believer و جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے. Imagine a prisoner. کبھی آپ گئے ہیں کسی ایسی جگہ پہ جو پریزن ہو، اڈیالہ جیل، کوئی جیل پہ گئے؟ میں گیا ہوں، میں نے ان کو دیکھا ہے. They never enjoy prison. They always want to run away from prison. مگر ہم نے اس دنیا کو پریزن تو کیا ہم نے جنت بنا کے رکھ لیا ہے. Do you desire for Jannah? Do you miss Jannah? Ask yourselves. Do you guys miss Jannah? جنت تو کتنا مس کرتے ہیں. You know what? Something I want to tell you. Jannah exists right now as we speak. ابھی جنت ہے، ابھی جہنم بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایگزسٹ کرتے ہیں اور شروع سے ہیں. وَالْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَهُوَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ. Jannah exists right now. The trees in Jannah, the birds in Jannah, the rivers of honey and water and milk in Jannah, your friends, all that luxuries, Allah subhanahu wa ta'ala ka chehra, it exists. How much do we miss Jannah? How much do we miss Jannah and crave for Jannah? جو کیا کرتے تھے نا وہ بڑے ڈیفرنٹ لوگ تھے، واپس سے کمپٹیشن کیا کرتے تھے اور وہ نا اللہ کے اس حکم پہ عمل کیا کرتے تھے. وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. کمپٹیشن لگاؤ، بھاگو دوڑو، کمپیٹ کرو، تیز چلو. وَسَابِقُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کمپٹیشن کرو، دوڑو، بھاگو، پیسے کے لیے نہیں، جابس کے لیے نہیں، گریڈز کے لیے نہیں، پروموشنز کے لیے نہیں، اللہ کی مغفرت کے لیے اور جنت کے لیے. صحابہ کرام میں سے ایسے لوگ بھی تھے کہ جہاد میں جا رہے ہیں تو ایک صحابی دوسری کمر پکڑ کے کھینچتا تھا کہ بات سن، جب تک میں زندہ ہوں میں تجھے میرے ہوتے ہوئے تجھے کچھ نہیں ہو سکتا. I'll not let anyone to hurt you جب تک میں زندہ ہوں. اور وہ آگے جاتے تھے کہ میں اب زندہ ہوں. 3 صحابی جن کی وفات ہو رہی تھی پیاس سے، ڈی ہائیڈریشن سے، جہاد کے میدان میں. ایک کے پاس آیا، اس کو پانی پینے لگا، کہتا ہے وہ دوسرے بھائی کی آواز ہے، اس کو جا کے پلاؤ. یہ سنا، this is not hocus pocus or Harry Potter or sci-fi movie. This is real stuff, guys. Because they want to compete. کیا کمال کے لوگ تھے. فرعون کی ایک ہیئر ڈریسر کی سٹوری ہے، آتھینٹک ہے. امام احمد نے اپنی مسند میں سے نریٹ کیا اور امام طبرانی نے نریٹ کیا، ابن حبان نے نریٹ کیا اور امام حاکم نے نریٹ کیا. I can give you the references. وہ اس کی فرعون کی بیٹی کے بال کام کر رہی تھی اور وہ کام کرتے کرتے، حسن حدیث ہے، اس کے ہاتھ سے نا وہ کام گر گئی. اور فرعون کون تھا؟ جو کہا کرتا تھا کہ میرے علاوہ کوئی الہ ہے؟ قال انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں اس کائنات کا. اس کی بیٹی کے بال کام کر رہی تھی تو اس کے ہاتھ سے نا وہ کنگھی گری تو اس نے کنگھی کو اٹھایا اور کہتی بسم اللہ. تو اس کی بیٹی نے پوچھا اللہ ربی، نعوذ باللہ، کہ اللہ یعنی میرا رب؟ فرعون کی بات کر رہی ہوں؟ کہتی نہیں، اللہ ربی و ربک، میرا رب اور تیرا رب اللہ، جو تیرے باپ کا بھی رب ہے. تو اس نے کہا یہ تم کیسے تو میرا باپ ہے جو اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. تو اس نے کہا نہیں، یہ اللہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے. اینڈ میں اس کو پیرافریز کر رہا ہوں، I'm not quoting the exact words. اور پھر اس نے ایگزیکٹ ورڈز کیا ہیں
وہ لڑکی چلی گئی اپنے باپ کے پاس، فرعون کے پاس، کہ ہماری جو ہیئر ڈریسر ہے، ہماری جو نوکر ہے، خادمہ ہے، غلام ہے، وہ آپ کے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے. انہوں نے کہا بلاؤ اس کو، کون ہے، کس کی جرت کیا ہے. بلایا اور کہا کہ تم نے کیا کہا ایسے کہ میرے علاوہ کوئی رب ہے؟ کہتی ہے ہاں. کون ہے وہ؟ کہتی ہے وہ اللہ ربی و ربک، میرا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہے. فرعون نے کہا لاؤ مارو اس کو لیشز، اور زور زور سے مارو. اور اس کو وہ مارنا شروع ہو گئے لیشز اور وپس مارنا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا اب مانتی ہو کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا الہ ہوں؟ نعوذ باللہ من ذالک. کہتے نہیں، وہ اللہ ہے ربی و ربک، میرا رب اور تیرا رب. تو اس کو ٹارچر دیتا گیا حتیٰ کہ اس کو بہت غصہ آیا. تو اس نے کہا ایک بہت بڑا برتن منگواؤ، لائک یو نو اے بگ آئرن کا ایک برتن، جس میں انہوں نے تیل ڈالا اور تیل کو ابالنا شروع کر دیا. اور کہا اس کے 5 بچے تھے، اس ہیئر ڈریسر کے 5 بچوں کو بلاؤ. اور جب 5 بچوں کو بلایا تو ایک کے بعد دوسرے کو پھینکتے گیا. اور اس کا ایک جو سب سے چھوٹا بچہ تھا وہ دودھ پیتا تھا، اس کے ہاتھ میں، اس کی گود میں تھا. وہ لوگ دلیر لوگ تھے، وہ لوگ غیرت مند لوگ تھے، وہ لوگ کمپرومائز نہیں کیا کرتے تھے، وہ حق کو حق سمجھ کے بولتے تھے. اور تو جان بچانے کے لیے انسان اپنی جان بچا سکتا ہے، لیکن ایک تقوی کا الگ لیول ہوتا ہے جس پہ انسان پہنچ چکتا ہے. اور کس کے گھر میں؟ فرعون کے گھر میں. ہم لوگ تو مسلمان ملک میں، اسلام آباد پاکستان میں، جو بنا تھا لا الہ الا اللہ کی بیسس پہ، ہم یہاں پہ گمراہ ہو گئے. ہم نے یہاں پہ دین کو اون کرنا چھوڑ دیا. تو جب اس کا آخری بچے کو پھینکنے لگے، چھین لگے، تو اس کا دل نرم ہو گیا اور پگھل گیا اور وہ پھسلنے لگی. تو اللہ رب العالمین یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ، جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو تثبیت اور اسٹیڈ فاسٹنس دیتا ہے اور ہمت اور طاقت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو بلوا دیا. جو کچھ بچے ہیں نا کائنات کی ہسٹری میں جو گود میں بولے تھے، ان میں سے ایک فرعون کے ہیئر ڈریسر کا بیٹا تھا. کہتی ہے وہ کیا کہتا ہے اپنی ماں سے، اصبری یا امی، اصبری یا امی انکی علی الحق. ماں آپ صبر کریں، آپ حق پہ ہیں. ان اللہ قد وعدتکی بجنہ، اے میری ماں، اللہ نے آپ سے جنت کا وعدہ کر دیا، آپ صبر کریں، کمزور نہیں پڑنا. اور اللہ نے اس کو استقامت دی اور اس کے بچے کو بھی لے کے اس نے پھینک دیا. اور جب اس کی باری آئی تو وہ کہتی ہے فرعون تیرے سے آخری ریکویسٹ ہے، تو مانے گا یا نہیں مانے گا وہ تیری مرضی ہے، لیکن میری طرف سے آخری ریکویسٹ ہے. اس نے کہا کیا؟ تو بول، میں مانوں گا. کہتی ہے کہ جب ہم سب جل جائیں اور مر جائیں اور ہماری ہڈیاں رہ جائیں تو بس تو ایک کام کرنا، ہماری ہڈیوں کو ایک قبر میں اکٹھا کر دینا. آئی وانٹ کہ قبر میں بھی ہم لوگ ساتھ ہوں اور اللہ کی جنتوں میں ہم لوگ ساتھ ہوں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں